السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، بات کریں گے کہ ایران نے جس غیرت، استقامت اور حمیت کا مظاہرہ کیا ہے اور جس طریقے کے ساتھ عالمی طاقتوں کی بیکنگ کے باوجود اسرائیل کے اوپر حملے کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے، اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں۔ اس کے باوجود کہ جہاں پر ایران نے بھرپور طریقے سے اسرائیل پر حملے کیے، وہیں پر ایران کو بھی ناقابل تلافی نقصان کا سامنا ہے، لیکن ایرانی قوم ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان سمیت اس مرتبہ مسلم ممالک نے بھی جس انداز میں اسرائیل کو جواب دیا ہے، وہ بھی ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ ایران نے جو اس طول پکڑتی جنگ میں اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے جس ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور کچھ اہم اقدامات کیے ہیں، جس کے اندر دو فیصلے بڑے اہمیت کے حامل ہیں جن کو ابھی انڈر ڈسکشن لائیں گے۔ ایک تو ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کا جو معاہدہ تھا NPT، اس سے نکلنے کے پہلے دھمکی دی اور اب عملی طور کے اوپر اس سے کوئٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس سے کیا دنیا کے اوپر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے واضح کہا ہے کہ جب تک جنگ جاری رہے گی اس وقت تک مذاکراتی عمل شروع نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مقصد ہے اور یہ کتنی بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے ایران نے، اور اب اسرائیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے، تو الٹیمیٹلی مشرق وسطیٰ کے اندر جو کشیدگی بڑھ رہی ہے، اس کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے پھر کیا سولوشن ممکن طور پر ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس کے اندر ایک ریفائنریوں کا معاملہ، جس کے نتیجے میں $6 ارب کی سرمایہ کاری رک چکی ہے، وہ معاملہ وہاں پر زیر غور آئے گا اور اس کے اوپر کن امور کے اوپر غور کیا جائے گا، اس کی تفصیلات بھی آج کے شو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خالد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کا ایک طاقت کا توازن تھا، وہ آج سے 5 دن پہلے تک بالکل ایک طرف تھا۔ اسرائیل نے فلسطین کے معصوم مسلمانوں کو ان کے اوپر زندگی کا دائرہ تنگ کیا، نسل کشی کی، غزہ کو اس نے بالکل کھنڈرات میں بدل دیا، اور اس کے بعد مسلم دنیا سہمی ہوئی تھی کہ جو کوئی اسرائیل کی طرف دیکھے گا اس کا یہ ایسا حال کریں گے۔ وہ اسرائیل جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، جس سے امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے، جس کے بارے میں امریکی صدر کہتا ہے کہ ہمارے پاس خطرناک ترین ہتھیار ہیں اور وہی ہتھیار اسرائیل کے پاس بھی ہیں اور اس کو چلانا جانتا ہے، جس کے ساتھ برطانیہ کھڑا ہوا ہے، جس کے ڈیفنس کے لیے برطانوی طیارے فضا میں اڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس کے ساتھ فرانس، جرمنی اور دیگر ممالک کھڑے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ان عالمی طاقتوں نے اسرائیل کے آس پاس واقع مسلم ممالک کو بھی اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے کہ ان کی فضا، ان کی سرزمین استعمال نہ ہو۔ تو ایسے موقع کے دوران جب پہلے دن اسرائیل نے ایک بہت بڑا، ایک طویل عرصے سے ان کا طے شدہ منصوبے کے تحت، جس کے ذریعے سے وہ مشرق وسطیٰ کا جغرافیہ اور تاریخ بدلنا چاہتے ہیں، اس منصوبے کا تیاری کر کے اربوں ڈالرز انہوں نے پلان کیے اور ایران کے اوپر اٹیک کیا۔ لگ یہ رہا تھا کہ انہوں نے بالکل ایران کا دفاعی نظام، ان کی اسٹریٹجک کمانڈ، سب کچھ انہوں نے بریک کر کے رکھ دیے، لیکن اس کے باوجود داد دینی پڑے گی جس طریقے کے ساتھ ایران نے اس جدید دور کے اندر، جس کے اندر آپ ویڈیوز بھی بن کے آ رہی ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ سامنے آپ کے آتا ہے، اسرائیل کے اوپر جس طریقے سے مؤثر انداز میں اٹیک کیا ہے اور اس کے $بلین کے بڑے بڑے جو ڈیفنس کے سسٹم تھے، سب کو انہوں نے بریک کیا ہے، نئی تاریخ تو رقم کر دی ہے۔ اور میں کہوں گا کہ ایران اس وقت مسلم دنیا کے لیے ایک امید بن کے پیدا ہوا ہے، لیکن یہ میں ضرور جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک NPT ایگریمنٹ ہے جوہری عدم پھیلاؤ کا، ایران نے ماضی کے اندر بھی اس کے اوپر دھمکی دی تھی، اور یہ دھمکی بعض میں بڑی کارگر ثابت ہوتی رہی ہیں۔ گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں میرے ساتھ تھے احمد بلال صوفی صاحب، وہ انٹرنیشنل قوانین کے اوپر ایک بڑی ان کی اتھارٹی تصور کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے کچھ روز پہلے جو دھمکی دی ہے، عالمی طاقتوں کے ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایران کے میزائل حملے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن NPT سے نکلنا ان عالمی طاقتوں کے لیے ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس سے نکلنے کے بعد پھر ایران آزاد ہے، پھر رشیا، چائنا، پاکستان، کوئی بھی اور ملک، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر وہ کچھ ہو سکتا ہے جس کی عالمی طاقتوں نے سوچا نہیں ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ NPT سے نکلنا اور اسرائیل سے جو جنگ جاری ہے اس کو ایران کیسے فیصلہ کن بنا سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بھٹی صاحب، زندگی میں پہلی دفعہ
مجھے مسلمان ہونے پہ بہت زیادہ پرائڈ فیل کر رہا ہوں میں. اور جن لوگوں میں، جس قوم میں تقویٰ ہوتا ہے، جس قوم کا اللہ پہ پختہ یقین ہوتا ہے، اور وہ بھی مسلمان ہیں جن پہ خدا پہ یقین نہیں ہے، ان کا یقین یہ ہے کہ ہم آل دا ٹائم ٹرمپ کو ہم جو ہے جگہ ٹیکس دیتے رہیں اور اپنی جان بچاتے رہیں. یہ بھی مسلمان کنٹریز ہیں اس وقت، لیکن ان کا خدا پہ یقین نہیں ہے، خدا کے نبی پہ یقین نہیں ہے، خدا کی نبی کی تعلیمات پہ کوئی یقین نہیں ہے ان لوگوں کا، اور وہ بالکل موم کے پتلے بنے ہوئے ہیں اس وقت. ان میں عرب سٹیٹس ہیں ساری کی ساری، اور جارڈن کا رول دیکھ لیں آپ، سعودی عرب کا دیکھیں، قطر کا دیکھیں، کویت کا دیکھیں، یو اے ای کا دیکھیں. یہ سارے کے سارے جگہ ٹیکس $1 ٹریلین وہ لے کے گیا ہے. کس کے عوض لے کے گیا ہے؟ کہ ہمیں اسرائیل سے بچانا جب ہم پہ مشکل وقت آئے گی. انہوں نے ریکگنائز کیا ہے باقاعدہ، نوئنگ دا فیکٹ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت ہے کہ جو یہود ہے وہ مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دوستی لگائی ہے، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی یہ جو ہے مخالفت کر رہے ہیں. یہ برائے نام مسلمان ہیں. اور میں ان کو یہ بھی کہوں گا کہ برادران یوسف جیسے تھے، وہ بھی تو ایک نبی کے بیٹے تھے نا، لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا، وہی سلوک جو ہے یہ ایران کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ان کے کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ یہ استعماری قوت اور جو صہیونی قوت ہے ان کا ساتھ دے رہے ہیں جب ان کو اسٹرینگتھن کرتے ہیں. میں تو ان کا جو جذبہ ایمانی ہے، میں تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں ایران کی. اور ایرانی نسل بھی بڑی سپریم نسل ہے، یہ عام نسل نہیں ہے، یہ وہ نسل ہے جو غیرت مند نسل ہے. اور انہوں نے، میں کہتا ہوں، خوش کر کے رکھ دیا سب کو. اور انہوں نے اسرائیل جس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، جس سے پوری دنیا ڈرتی تھی کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ بہادر ہے، امریکہ نے جو اس کو ماڈرن ترین اور لیتھل قسم کا جو ویپن دیا ہوا ہے، وہ اس میں F-35 بھی ہے، اس میں جناب جو F-16 بھی ہیں اس کے پاس جو ہے ڈیفینس سسٹم جو ہے بڑا زبردست ہے. لیکن ایمان کی قوت ایک طرف ہے اور ان کے پاس صرف میزر ٹیکنالوجی ہے، اور میزر ٹیکنالوجی کے ساتھ انہوں نے حملہ کر رہے ہیں. اور ہر روز وہاں پہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، 95 لاکھ کی آبادی ہے ان کی صرف، اور اس نے ایسا رگڑا دیا ہے کہ سارے کے سارے رو رہے ہیں. اور وہ میرا تو من کرتا ہے بھٹی صاحب کسی دن آپ اور میں چلیں اور وہاں پہ ٹورزم کر کے آئیں اور وہ دیکھیں جا کے تباہ شدہ جو ہیں چیزیں ہیں. ان کا جو پاور پلانٹ جو ہے جو تباہ کر دیا ہے، جو ان کی ایفل ریفائنری تھی وہ تباہ و برباد کر دی ہے، جو ان کا GHQ تھا، جو ان کا ملٹری ہیڈ کوارٹر تھا، وہ انہوں نے تباہ کر دیا ہے. اسی طریقے کے ساتھ جو ان کی نیواٹم ایک ایئر بیس تھی وہ انہوں نے تباہ کر دی ہے. آپ یقین کریں جب یہاں سے ان کی میزائل سسٹم، جو میزائل اٹھتے ہیں تو راستے میں انٹرسپٹ کرتا ہے جارڈن، اردن جس کو کہتے ہیں. یہ کون سے مسلمان ہیں؟ کوئی ہمیں بھی تو بتائے. یہ تو کافروں سے بدتر لوگ ہیں یہ لوگ. یہ انہیں انٹرسپٹ کرتے ہیں، پھر ان کا جو بھی تھوڑا بہت جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ بھی نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں وہاں پہ کتنی تباہی ہوئی ہے. تو یہی ہے نا، یہی ابابیلیں ہیں جو ہاتھیوں پہ برس رہی ہیں. اور خدا یقین کریں، میں یہ جذباتی نہیں ہو رہا، یہ تو فیکٹس بتا رہے ہیں ہمیں، جو وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں، فوٹیجز وغیرہ آ رہی ہیں، تو وہ جب دیکھتے ہیں تو اب جو ہے نا ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں اب اسرائیلیوں کو بھی اب سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے کہ کسی پہ ظلم کرنا، اور آپ نے جس طریقے سے فلسطینیوں بچوں کو ابھی بھی جینوسائیڈ کرنے سے باز نہیں آ رہے، تو انہیں محسوس کرنا چاہیے اور ان کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے نیتن یاہو کے خلاف، اور وہاں پہ رجیم چینج کرنا چاہیے. یہ جو خواب دیکھتے ہیں نا کہ ایران کا رجیم چینج کریں، ایران کا رجیم چینج نہیں ہوگا. وہاں پہ نیشنلزم زیادہ ابھر کے سامنے آیا ہے اس وقت، اور جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ رجیم چینج کریں گے، وہی لوگوں نے نعرہ لگایا کہ نیشنلزم کے طور پہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ لڑائی جو ہے، یہ لڑائی عام لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی بھٹی صاحب یہ ین کی اور ڈالر کی لڑائی ہے. بالکل صحیح. اور اس میں ایران ایک کلیدی کردار ادا کرے گا، اور ایران کے ساتھ الحمدللہ اس ریجن کی سپر پاور جو ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں جو سپر پاور ڈکلیئر ہو جائے گی وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے اس وقت، اور رشیا بھی اس کے ساتھ کھڑا ہے. میں اس سپر پاور کا انٹینشنلی نام نہیں لینا چاہ رہا، کیونکہ اس نے ان کو بہت زیادہ ایران کو ہمت دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا اہم رول ادا کیا. لیکن یہ انڈیا، یہ ہندوتوا والے، یہ کافر لوگ، کافروں سے بھی، مشرک سے بھی سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا اظہار کیا ہے. اور
یہودیوں سے بھی نفرت کا اظہار کیا ہے. ان دونوں نے کٹ کر لیا ہے. یہ دونوں دوست بنے ہوئے ہیں خالصہ. یہ دونوں دوست بنے ہوئے. تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا اور آپ سے پھر اس کو انپٹ بھی لوں گا. بھارت اس موقع کے اوپر بڑا دوغلانہ اور منافقانہ رول دو جگہوں پہ پلے کیے. آپ کو پتہ ہے کہ ایران کو جو سب سے زیادہ نقصان پہنچا اس کے اپنے ایک دوست ملک کی وجہ سے پہنچا. اس کا نام ہے انڈیا نے موساد کے لیے جتنی طویل عرصے تک ایران کے اندر گھس کے اس نے دو قسم کی انٹیلیجنس کی ہے. انفارمیشن کی انٹیلیجنس ٹاسک کی ہے موساد کے لیے. اس نے جو ایکشن بیسڈ انٹیلیجنس تھی اس کے اندر بھی انڈیا نے رول پلے کیا, جہاں پہ اس نے ایرانینز کو ریکروٹ کروایا. ادھر وہاں پہ یہ رول پلے کیا. اور اس کے ساتھ اس نے کیا کیا پچھلے 2-3 دن کے دوران فیک نیوز کی اس نے پروپیگنڈا کا بازار گرم کیا. پاکستان کو دو اینگل سے ملائن کرنے کی کوشش کی. ایک اس نے کہا جی کہ لوگوں کو پاکستانیوں کو بھرگلانے کے لیے انہیں پتہ نہیں یہاں تھوڑا سا ذہن سازی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی کہ اسرائیل نے جو ایران پہ حملہ کیا ہے پاکستانیوں نے سپورٹ دی ہے. ایک طرف سے مختلف ان کے اکاؤنٹ سے یہ ڈیجیٹل وار کی گئی اور کچھ ان کے راہ سے جڑے ہوئے اکاؤنٹ سے یہ کہا گیا کہ ایران نے جو حملے کیے ہیں, ایران کے پاس جو ویپنز آئے ہیں, ایران نے جو چیزوں کو دوبارہ کم بیک کیا ہے وہ پاکستان نے کر کے دیے. آپ سمجھے کہ دونوں طرف سے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی اور انڈیا کو منہ کی کھانا پڑی اور بری طرح سے ناکام ہوا ہے. اور ایران کو آنے والے دنوں میں اس سے جب وہ نکلے گا اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کا سب سے دیرینہ باعتماد اور پائیدار دوست جو ہو سکتا ہے وہ پاکستان ہے. بالکل. اور میں آپ کو فرام ہارسز بات بتاؤں, ایران کو یہ جو صورتحال ہوئی ہے نا 4 روز پہلے, ایران کو وہ پاکستان سے بہت ہائی لیول سے ایران کو بتایا گیا کہ آپ کے گرد یہ پلان بن چکا ہے, اس طریقے سے آپ کے اوپر اٹیک کرنے کا پلان بن چکا ہے, یہ 1-2 راستے ہیں, اڈاپٹ کرنا آپ کا ہے, نہیں کرتے انہوں نے یہاں یہ کرنا ہے. ایران کو بتایا گیا تھا. بالکل. ایران کو بھی اپنی پالیسی کے اوپر آنے والے دنوں میں ریوزٹ کرنا ہوگی اور بھارتی جو کردار ہے نا وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا ہے. انہوں نے کر لی ہوئی ہے, ریوزٹ کر لیا ہوا ہے انہوں نے. جب ہمارا ٹاکرا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ, انڈیا بزدل جو دشمن ہے اس کے ساتھ ہوا تھا, بزدل صفاق مکار, تو ان کے جب فارن منسٹر یہاں پہ آئے تھے ان کے ساتھ جو انڈیا نے وہاں پہ سلوک کیا اور کھل کے انہوں نے ہماری حمایت کی. یہی وجہ ہے کہ جو ہی یہ جنگ اوور ہوئی, لمیٹڈ وار ختم ہوئی, تو پاکستان کی پوری قیادت جو تھی, سپریم جو قیادت تھی پاکستان کی, وہ ایران گئی, وہ ترکیہ گئی, وہ آذربائیجان گئی. تو ایران کیا لینے گئی تھی؟ شکریہ ادا کرنے. کس چیز کا شکریہ ادا کرنے گئے تھے جی؟ اب وہ کوآپریشن ابھی تک سامنے نہیں آیا, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ انہوں نے پہلے ریوزٹ کر چکے ہیں. اب کیا ہوا ہے, میں انڈیا کی بات کرتا ہوں کہ انڈیا نے دوستی کے دامن میں انہوں نے جو دشمنی کی ہے ایران کے ساتھ, اور ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے رہے ہیں موساد کے ساتھ, اور ان کو سارا کچھ انفارمیشن دیتے رہے ہیں انڈیا نے. تو انڈیا کے انہوں نے 75 بندے پکڑ لیے ہیں, 75 بندے انہوں نے پکڑ لیے ہیں. اور انڈیا کو کبھی وہ جو تھا نا تیل بھی لیا کرتا تھا سستا ایران سے, اب وہ بھی نہیں اس کو ملے گا. اور انڈیا جو ہے نا سامنے کھل کے سامنے آیا ہے. اور ہمیں بھی یہ جو ہے نا, میں نے تو کہا تھا کہ تھینک یو ویری مچ انڈیا کہ تم نے ہمیں جو نا آن ٹوز رکھا اور ہمیں تم نے ویجیلنٹ رکھا, اور ہم اس کے حساب سے اپنی آرم فورسز نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہے, جس کا منیمم. لیکن یہ جو لڑائی تھی نا ہمارے 2 بھائیوں میں آپس میں جو تھی ایران کے ساتھ, یار یہ چھوٹے چھوٹے قائد کی وجہ سے ہے. جہاں پہ ہم پراکسیز ہیں کچھ ملکوں کی, ان سے جان چھڑوائیں اور ایران کے ساتھ ہمیں ہمیشہ کے لیے کریں, کیونکہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس نے UN میں جن 4 ممالک کا نام لیا ہے ان میں پاکستان کا نام تھا, اور پاکستان نے ان کی جو ساتھ کھڑا ہوا. پھر پرائم منسٹر نے ان کے صدر کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کے جو بھی معاملات ہیں ان پہ ڈسکس کی, وہ ہم یہاں پہ بات نہیں کر سکتے. لیکن میں اس ریجنل جو پاور ہے اس وقت اس ریجن میں اس کا شکریہ ادا کروں گا. جیسے انہوں نے پاکستان کے ساتھ الائنمنٹ کی, ایسے انہوں نے ایران کے ساتھ الائنمنٹ کی ہوئی ہے. اور میں آنے والے دنوں میں یہ جو آپ نے کہا کہ NPT سے ہم باہر نکل آئے ہیں, اس کا جو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو کوئی ریگولیٹ نہیں کر پائے گا, اب وہ جو چاہے کرے ایران. تو ایران کا یہ پریروگیٹو ہے. ایران چاہتا تھا کہ وہ ڈسپلن میں آئے اور اس نے مذاکرات بھی کیے, لیکن انہوں نے اس کو مجبور کیا, مذاکرات تعطل کیے. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ تو ایک جوکر ہے.
اس کو تو اپنے لوگ نہیں پسند کرتے، اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا، کیونکہ یہ اتنے زیادہ یہ یو ٹرن مارتا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی اس کے ساتھ کون مذاکرات کرے گا، کون اس سے باتیں کرے گا، بچکانہ حرکتیں کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ یو ایس کو خدا نے سزا دی ہے کہ اس کو اس قسم کا جو ہے نا سربراہ ملا ہے، لیڈر ملا ہے، اور یہ جلد از جلد ڈس انٹیگریشن ہوگی یو ایس کی، یا پھر یو ایس جو ہے نا بہت ہی کمزور ہو جائے گا پوری دنیا میں. اور ان جو ہے نا چائنا اور جو ہے رشیا، یہ ان کا انفلوئنس بڑھے گا آنے والے دنوں میں، اور یہ جو ہے نا جو یو ایس ہے ان کا انفلوئنس کم ہوتا چلا جائے گا، جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ یہ انہوں نے جو کہتے ہیں نا وہ پاپولزم اور پاپولر لیڈر یہ لے کے بیٹھ گیا ان کو. پاپولر لیڈر ایک ہمارے ہاں ایک اندر بیٹھا ہوا ہے، کسی کونے میں بھی ہوگا پاپولر لیڈر، حال ادھر ہوگا. یوکرین میں زیلنسکی ہو تو ملک کو تباہ کرائے گا. اور یہاں پہ ایک عمران خان صاحب 804 قیدی، انہوں نے بھی 3 سال کے دور میں اپنے 3.5 کے ساتھ بیڑا گرک کر دیا. ہماری تمام ممالک کے ساتھ ہماری جو فارن پالیسی تھا اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، تعلقات ختم کر دیا تھا تقریباً اس بندے نے. اور ایک ملک ہے اس کا جہاز لے کے جا رہے تھے، اسی جہاز میں بیٹھ کے اس کی بیک بائٹنگ کر رہے تھے وہ سرکار. اور وہ جو انہوں نے کہا کہ جی میں ورلڈ کپ جیت کے آ رہا ہوں اور ٹرمپ کے ساتھ مل کے آیا ہوں، اس کے آتے ہی 370 جو ہے نا وہ آرٹیکل انہوں نے ریووک کر دیا انڈیا نے، اور انڈیا نے اس کو جو نا اپنے سے ساتھ مرج کر لیا ہیلڈ کشمیر کو. تو یہ حرکتیں کرتا تھا، اور اپوزیشن کو جس طریقے سے اس نے لگایا اور جس طریقے کے ساتھ اس نے اپنی آرمڈ فورسز کے خلاف مہم چلائی. اور یہ جو ہے، اور آج تک اس نے واقعی کوئی نہیں یہ ٹویٹ اس کی کوئی نہیں آئی. جو اس کا سسرالی ملک ہے اس کے خلاف کوئی، حالانکہ وہاں پہ رونا دھونا بہت زیادہ ہے. اس کے جو اپنے سکے بچے ہیں وہ سہونیہ ایک خاندان ہے، گولڈ اسمتھ خاندان کون ہے؟ اس نے اسرائیل بنانے میں اور اس کو اسٹیبلش کروانے میں بہت اہم رول ادا کیا ہوا ہے اسمتھ فیملی نے. اس کی بیٹی اس کی جو ہے بیوی ہے، اس کے بچے اس کے پاس رہتے ہیں، ٹیرین اس کے پاس رہتے ہیں. تو یہ تو ہے ہی انڈر ڈاؤٹ آدمی، اور اس کو ہم لیڈر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ پاکستانیوں ہوش کے نخل لو اور اپنے ملک کو بالکل جو ہے نا ڈیسٹیبلائز مت کرو اس انسان کی وجہ سے. اور دوسرا یہ جو آپ نے امریکہ میں جو حرکت کی ہے، چند بندے تو لے گئے تھے آپ لوگ، لیکن پھر بھی آپ نے راہ جو چاہتا ہے وہ آپ نے کام کیا. انڈیا جو چاہتا ہے وہ آپ نے کام کیا. آپ انڈیا کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں اور اپنے ملک کو بدنام کر رہے ہیں، اور اپنے ملک کے فیلڈ مارشل کو جس نے جنگ جیتی ہے آپ نے اس کی فتح کو ڈائلیوٹ کر رہے ہو. آپ پاکستان کی فتح کو ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہو ان کا ساتھ دیکھ کے. تو یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اس وقت راہ کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اور راہ کا جو میجر گوریا ہے وہ اس کے اکثر جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے محافظت کرنے کی. وہ کہتے ہیں، اور وہ تو کہتا ہے کہ جو عمران خان کام کر رہے ہیں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آرام سے بیٹھے اور تماشا دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے ایک اور جو ریفائنری جو اسرائیل کی جو ریفائنری ہے ہیفا ریفائنری، اس میں اڈانی جو ہے انڈین جو بہت بڑا جو ہے بزنس مین ہے اڈانی، اس کے شیئرز بھی ہیں اس میں. اور دیکھ لیں آپ انڈیا کا کتنا گٹھ جوڑ ہے آپس میں، اور کتنے انہوں نے اپنے جو ہیں سٹیکس ڈیولپ کیے ہوئے ہیں اسرائیل میں، جو انڈین بزنس مین ہے. اور یہ جو بزنس مین ہے انڈیا کا اڈانی، یہ ایکچولی مودی کا دوست ہے. تو آپ حساب لگا لیں اس سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور اسلامی امہ کے خلاف کیا کر رہے ہیں. اور اب ان کو سوچنا چاہیے بٹی صاحب، یہ جو ہمارے عرب کنٹریز ہیں یہ ان کو بڑا ویلکم کرتے ہیں ہندوؤں کو، وہاں پہ ان کے ساتھ بڑے بڑے پروجیکٹس بناتے ہیں. یاد رکھیں ان کے ساتھ تجارت بھی نہ کریں آپ ہندوؤں کے ساتھ، ہندو مشرک ہیں. اور جو یہودی ہیں ان کے ساتھ بھی تجارت نہ کریں اور ان کے ساتھ تعلقات ختم کریں، کیونکہ یہ بہت برے لوگ ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے آخر زمان نبی ہیں انہوں نے ہمیں روکا ہوا ہے ان چیزوں سے. تو آپ رکیں اور آپ مسلمانانیت جو ہے اس کا مظاہرہ کریں. بالکل صحیح. خالد صاحب بڑا ہی مفصل اور بڑا ہی ان ڈیپتھ آپ نے گفتگو کی، انالیسس دیا. لیکن اس کے ساتھ 2 چیزیں میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا جی. بالخصوص جب ہم ایران کی صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں تو وہاں پر ڈیفینیٹلی جو ہمیں بیرونی دشمن سے زیادہ جو ہماری اختلافات تھے، ہماری اندرونی تفرقہ بازی تھی، لڑائی جھگڑے تھے مسلم ممالک کے، سب سے زیادہ امت اس سے متاثر ہوئی. تو اب یہ وقت آیا ہے جس طریقے کے ساتھ آپ یقین کریں، اور بھی کچھ آبزرورز کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی تھی، جس طریقے کے ساتھ پہلی مرتبہ سعودی عرب نے اور دیگر مسلم ممالک نے جو نارملی اینٹی ایران تصور کیے جاتے ہیں، جس طریقے کے ساتھ انہوں نے اوپنلی ماضی کے برعکس اسٹیٹمنٹ دی ہے
کوششیں کی ہیں. امریکی صدر کو MBS نے کال کی, میڈیشن کا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, معاملات کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک سمبولک ہی صحیح لیکن ایک پبلکلی ایک بڑا انیشیٹو ہے جو کہ دنیا بھر کے سامنے آیا. پاکستان نے کمال کر دیا, دیگر مسلم ممالک, قطر, ترکی سب بھرپور ایفرٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت جو چیز ہے نا, جو ہماری ماضی غلطی تھی نا, جو ہم 30 35 40 سال پراکسیز وار اور انٹرنل آپس میں لڑائی کرتے رہے, وقت آگے کہ OIC کے پلیٹ فارم سے بیٹھیں, طے کریں کہ آپس میں جو جہاں پہ ہے, جس ملک کے اندر جو اس کا اپنا نظریہ ہے, اس کا مکتب فکر ہے, اس سے تعلق رکھے. کسی کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کی جائے گی. اپنے اربوں ڈالر اپنی ذاتی لڑائی کے اوپر, پراکسی لڑائی کے اوپر, فرقہ بازی کے اوپر ہم نہیں خرچ کریں گے, اور ایک اپنا ڈیفنس پیک کریں اور پھر دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں. کوئی دنیا کی طاقت ان مسلم ممالک کا آپس کا اتحاد ہو جائے, کوئی ان کو میچ نہیں کر سکتی. ہم لوگ کسی کے اوپر جا کے جہاد کبھی نہیں کرتے مسلمان ممالک. ہاں جو کرے گا پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ ایک راستہ لازمی اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ہم نے جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ امریکہ کی بات کی, دیکھیں یہ دورہ بہت پہلے سے پلان تھا, لیکن جس وقت وہ گئے اس سے پہلے آپریشن بنیان مرصوص اور مار کے حق کے اندر آپ نے اسی درندے اسرائیلی درندے نیتن یاہو اور گجرات کے قصاب مودی کا جو پلان تھا, اس آپریشن کے اندر ہم نے ان کو بدترین شکست سے دوچار کیا. پوری دنیا اس کی معترف ہے. PTI والے ہمارے بھائی کتنے کم عقل, ان کے ذہنوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. وہ بھائی آپ کے پاس احتجاج کے لیے کئی دن کئی وقت آنے ہیں. ان کا آرگومنٹ دیکھیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے. کیوں بھائی لیڈر ہے, کیا لیڈر ہے, کیا خوبی ہے؟ ہینڈسم ہے جی, یہ خوبی ہے. اچھا یہ خوبی ہے نا, لیکن ان کی عقل کے اوپر, اگر یہ خوبی ہے تو نیلسن منڈیلا کو لیڈر کون کہے گا؟ سوچ کے اوپر ماتم کیا جا سکتا ہے. وہی کام جب عاصم منیر کو امریکہ جب وہ عزت دے رہے, جو پاکستان کی جو اینٹی ٹیررسٹ کنٹریبیوشنز ہیں اس کو امریکی جرنلز اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور جس موقع کے اوپر اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے, فیلڈ مارشل کا امریکہ میں موجود ہونا, وہاں پر وہ بات کر سکتے ہیں. اور مجھے اطلاعات ہمیں باوثوق ذرائع سے ملی ہیں, وہاں پہ ریلیونٹ اتھارٹیز کو انہوں نے انگیج کیا اس معاملے کے اوپر. ٹھیک ہے, اس معاملے کے اوپر جہاں پہ آپ ایک مثبت رول پلے کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگ اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں نا کہ کچھ نیند دی گولی کھا کے سو جاؤ اپنے گھروں میں, کہ یہ وقت نہیں ہے. یہ وقت احتجاج کا ہے تو انڈیا کے لیے, یہ وقت شور مچانے کا ہے تو انڈیا کے لیے ہے, یہ تل ملانے کا وقت ہے تو انڈیا کے لیے ہے. تسی کون لوگ ہو یار, اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں, اپنا نام. اچھا ان کی ساری کافی اپنی جگہ کے اوپر, لیکن اس کے باوجود دوسرے پاکستانی کمیونٹی نے, امریکن پاکستانی کمیونٹی نے جس طریقے سے ان کو وارم ویلکم کیا ہے, انہوں نے وہاں سکرینیں لگائی ہیں ہر جگہ کے اوپر نا, انہوں نے انڈیا کا بھی کاؤنٹر کیے اور ان کا بھی کیے. تو آپ کو حاصل وصول کچھ نہیں ہونا. لیکن دیکھیں نا سملیرٹیز دیکھیں نا, سملیرٹی کیا ہے کہ انڈیا IMF کو خط لکھتا ہے, یہ بھی IMF کو خط لکھتے ہیں. وہ عاصم منیر کے دورے کے اوپر وہاں احتجاج کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, یہ بھی وہ کرتے ہیں. تو بھائی کچھ ہوش کے سملیرٹیز تو ہے, تو بڑا الارمنگ سچویشن ہے جنہوں نے. سر میں ایک بات کہنا چاہوں گا, سید علی خامنائی, ان کی ایک بات کہنا چاہوں گا, جو سپریم لیڈر ہے ایران کے, انہوں نے مختصر سی بات کی ہے, ان کا خطبہ بڑا تفصیل سے سنا تھا, لیکن ان میں سے جو بہت ہی اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران رہے یا نہ رہے, اسلام زندہ رہے گا. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت ہی بڑی بات ہے. یہ ہمارے اسلامک ممالک کو سوچنا چاہیے. اپنی چھوٹی چھوٹی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے آپ خدا کے لیے اپنے آپ کو گروی نہ رکھیں, اور گروی بھی اس کے آگے ہو رہے ہیں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. یعنی آپ یہودیوں کو اپنے, یعنی اسرائیل کے خلاف اپنے آپ کو گروی رکھنا چاہ رہے ہیں, آپ جو ہے امریکہ کے خلاف اپنے آپ کو گروی رکھنا چاہ رہے ہیں. خدا کے لیے اپنی جو ہے نا زندگیوں کو صحیح کریں, اور ایمان کی جو طاقت ہے وہ پیدا کریں آپ. اور دیکھ لیں کہ ایران جو ہے اکیلے لڑا ہے, اکیلے لڑا ہے. آپ کی تو لپ سروس ہے, لپ سروس اور چیز ہوتی ہے, اور جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ اکیلے لڑ رہا ہے, اور ایمان کی طاقت سے وہ لڑ رہا ہے. تو یہ میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا, آپ سے وہ پیسے لے کے گیا ہے, MBS سے بھی پیسے لے گیا ہے, قطر سے بھی پیسے لے گیا ہے, $400 ملین کا جہاز بھی لے کے گیا ہے. لیکن جب بھی حملہ ان پہ جب ہونا ہے نا, جب اسرائیل نے کرنا ہے, تو پھر کون اس کا ساتھ دے گا؟ ایران میں تو ایمانی قوت ہے نا, تو آپ ایمانی قوت تو پیدا کریں اپنے اندر. بالکل ٹھیک. تو آگے بڑھتے ہیں. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے اجلاس کافی دنوں بعد منعقد ہونے جا رہا ہے. خالد صاحب, آئل ریفائنریز کا معاملہ, امپورٹ لابی نے کامیاب ہوئی, فائنانس بل کے تھرو انہوں نے جو سیل ٹیکس ایگزیمپشن تھی اس کو برقرار رکھوایا, وہ ختم نہیں ہو سکی, جس کے نتیجے میں $6 ارب کی سرمایہ کاری کے راستے میں ایک دیوار کھڑی ہو چکی ہے, اور یہ بہت پریشان کن صورتحال ہے. SFC کی کاوشوں کو بڑا دھچکا لگا ہے. اب SIFC اس اجلاس کو بلا کر کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, SIFC نے 18 جون کو, یعنی پرسوں بدھ والے دن,
یہ اپنی میٹنگ کی ہے، اور اس میں جو ایجنڈا ہے اس میں ایک تو سیلز ٹیکس ایگزمپشن کا ایجنڈا ہے جو رکاوٹ بن کے آیا ہے، ریفائنریز کی اپ گریڈیشن جو $6 بلین کی انویسٹمنٹ ہے وہ رکی ہوئی ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ وہاں پہ تو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ آئی ایم ایف نے بھی مخالفت کر دی ہے۔ دوسرا جو ایجنڈے میں ہے JJVL کے حوالے سے کہ اس پلانٹ کی جو ہے کب اس نے انیشیٹ کرنا ہے، کب اس نے آپریشنل ہونا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہے۔ تو گیس سپلائی ہے فار نیشنل اسٹیل جو ہے کمپنی ہے، یعنی وہ تبارکی کو کیسے دینی ہے، تو اس قسم میں وائٹ آئل پائپ لائن کا ایک ہے۔ تو یہ میجر جو ہے نا پیٹرولیم جو سیکٹر ہے اس کے یہ ایجنڈا آئٹمز ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ ایجنڈا ہے جو ہے ریفائنریز کے حوالے سے۔ ریفائنریز جو ہے بٹی صاحب، ریفائنریز دیکھیں انہوں نے جنگ میں بڑا اہم رول ادا کیا ہے، ان کی اہمیت بہت سامنے ابھر کے سامنے آئی ہے، لیکن یہاں پہ جو ایک مافیا ہے جو FBR میں بیٹھا ہوا ہے، فنانس منسٹری میں جو بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے صحیح معنوں میں ہمارا ریفائنریز کا کیس پلیڈ ہی نہیں کیا IMF کے سامنے، بالکل نہیں کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ اور جب بجٹ بن رہا تھا کسی کے کہنے پہ نہیں کیا، اور جب بجٹ بن رہا تھا اس وقت بھی پاور ڈویژن سو رہی تھی۔ پاور ڈویژن کیوں سو رہی تھی اس وقت؟ 2024 میں جون میں جب بجٹ دیا گیا، یہ جو آؤٹ گوئنگ فسکل ایئر ہے اس کا بجٹ، تو اس میں بھی پاور ڈویژن والے سو رہے تھے۔ پاور ڈویژن کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے اتنی بڑی گیم کر دی ہے اور سیلز ٹیکس ایگزمپشنز کا میئر لے لیا ہے، جس کی وجہ سے جو ان کی آپریشنل کاسٹ ہے ریفائنریز کی وہ بھی بڑھ جائیں گی، اور جو اپ گریڈ پروجیکٹس ہیں $6 بلین کا وہ بھی ڈولڈرم میں چلا جائے گا۔ اب IMF نے جو 2 پرپوزل انہوں نے دی تھی وہ انہوں نے اس کی مخالفت کر دی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ تھا کہ 0 ریٹڈ کر دیں آپ اس کی ریسٹوریشن، اس نے کہا جی کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے ٹیکس کے حوالے سے کہا کہ جی یہ ٹیکس جو ہے سیلز ٹیکس وغیرہ، انہوں نے کہا کہ جی میں جنرل سے بات کروں گا، انہوں نے کہا FBR میں یہ اہلیت ہی نہیں ہے، تو وہ بھی انہوں نے ختم کر دی۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی نہیں آپ جو ہے نا لے کے آئے ہمارے سامنے تجاویز وغیرہ، تو تجاویز تو کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس ایسی تجاویز ہیں جو ناقابل عمل ہیں، جس سے مزید بوجھ پڑ رہا ہے، لیکن اس سے کاسٹ بڑھے گی، اس سے جو اپ گریڈ پروجیکٹس ہے $6 بلین کا، اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی، اور وہ جو کاسٹ ہے وہ ہم پھر جو ہے کنزیومرز پہ ڈالیں گے، جو پیٹرولیم کنزیومرز ہیں ان پہ ڈالیں گے۔ لیکن وہ کیسے ڈالیں گے؟ پیٹرولیم جو پروڈکٹس کی قیمت ہے وہ یہ جو ابھی مڈل ایسٹ میں جو سچویشن چل رہی ہے ایران کی، اسرائیل کی، ٹھیک ہے نا، تو اس کی وجہ سے تو آلریڈی وہ $75 پہ کروڈ آئل کی پرائس چلی گئی ہے، تو یہ تو مزید آنے والے دنوں میں بڑھے گی۔ تو ہمارے پاس یہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ان کو کوئی اور یعنی جو IFEM کے ذریعے مزید آپ ان کو یعنی کہ اوبلائج کر دیں تاکہ وہ اپنا اپ گریڈیشن کا پروجیکٹ لانچ کر سکیں، تو وہ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا۔ تو اس وقت جو ہے نا ہم ایک بند گلی میں جو ہے نا گورنمنٹ جو ہے جا چکی ہوئی ہے۔ تو SIFC دیکھتے ہیں کہ کل پرسوں جو وہ اپنی میٹنگ میں کیا کرتے ہیں، کس قسم کی سجیشن جو ہیں ہوتی ہیں وہاں پہ، کس قسم کی ڈسکشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ JJVL کے حوالے سے ہے بات کہ ان کی جو کب آپریشنل کرنا ہے، سنا ہے کہ پھر دوبارہ جو ہے نا سوئی سدرن گیس نے کوئی نیا پنگا، کوئی نیا اعتراض ڈال دیا ہے، حالانکہ وہ جو ون ون سچویشن میں نہیں تھی، وہ سارے کے سارے جو پہلے جو ڈرافٹ ایگریمنٹ ہے فائنلائز ہوا ہے اور وہ ان کی حمایت میں ہے آلریڈی سوئی سدرن کے، لیکن اس میں کوئی بندہ ہے، اس میں کوئی بندہ ہے، اس کو SSGC کے بیٹھے بٹھائے سٹیکس مل جانے، پچھلی ریکوری ہونی ہے، اس میں کوئی بندہ، اس کے اندر کوئی بندہ ہے جس کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ امپورٹ لابی ہے، SSGC LPG امپورٹ کرتی ہے، بالکل، یہ پلانٹ چلے گا تو امپورٹ کم ہوگی، بالکل۔ تو یہ وہاں پہ کوئی مسائل ہیں، سوئی سدرن گیس کے بورڈ میں اور ان کی مینجمنٹ میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس کو آگے نہیں جانے دے رہا۔ اتنے شاندار قسم کا تحقیقاتی صحافی ہیں، ذرا اس بندے کی ذرا آنے والے دنوں میں آپ اور میں مل کے کھوج لگاتے ہیں نا، پھر ذرا اس کے ساتھ بیٹھ کے یہاں اس کو ذرا کہتے ہیں نا سلسلہ نصب، اور اس کے اوپر تھوڑی سی کوئی روشنی ڈالیں گے، اس کو منظر عام پر لے کے آنا چاہیے نا، جو چھپ کے اس ٹائپ کی وارداتیں ڈال رہے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ہمارے چینل کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اپنا فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اپنا رکھیے خیال، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔